بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے اس کا ٹاپک ہے غیر جانبدارانہ معافی کی نشانیاں، سائنز آف این انسنسیئر اپولوجی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے پوائنٹس، پھر اس کا اوور ویو۔ نمبر 1 ہے جعلی معافی نامہ میں اگر یا لیکن ہوتا ہے۔ A fake apology contains an if or a but. نمبر 2، ایک جعلی معافی بہت لفظی ہوتی ہے۔ A fake apology is too wordy. نمبر 3، ایک غیر مخلص معافی غیر فعال آواز پر مشتمل ہے۔ An insincere apology contains passive voice. نمبر 4 ہے سچی معافی اس سے شروع نہیں ہو سکتی، انہوں نے مجھے معافی مانگنے کو کہا۔ A true apology cannot start with they told me to apologize. معافی مانگنا مشکل ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ مجھے افسوس ہے کہنا اتنا ہی ناقابل برداشت ہو سکتا ہے جتنا کہ سر درد میں پھٹنا۔ لیکن یہاں تک کہ ہم میں سے وہ لوگ جو اپنی ہمت کو کم کرنے اور معافی مانگنے کا انتظام کرنے تک معافی سر درد میں پھٹنا لیکن یہاں تک کہ ہم میں سے وہ لوگ جو اپنی ہمت کو کم کرنے اور معافی مانگنے کا انتظام کرتے ہیں وہ مخلصانہ طور پر کر سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جعلی معافیاں اتنی عام ہیں کہ ہمارے پاس ان کو پکارنے کے لیے کافی اصطلاحات ہیں، جیسے نان پولوجی، بیک ہینڈ معافی، یہاں تک کہ غلط۔ ہم نے برائٹ سائڈ میں جاننے کے لیے کوشش کی ہے کہ جعلی معافی کی سرخ جھنڈے کیا ہیں، اور ہم یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ جس شخص نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے وہ ایماندار ہے جب یہ کہتے ہوئے مجھے افسوس ہے۔ نمبر 1، ماہرین نفسیات کے مطابق چاہے معافی نامہ میں اصل لفظ I am sorry ہوں لیکن پھر اسے if یا but کے ساتھ جاری رکھا جائے، یہ ایسی چیز نہیں جو سچ لگتی ہو۔ ایک لیکن اصل میں معافی کو باطل کر دیتا ہے، جبکہ ایک اگر تجویز کرتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو تکلیف پہنچا ہو وہ نہیں ہوا ہوگا۔ ایک حقیقی معافی اس کے برعکس تمام ذمہ داری اس شخص پر ڈال دیتی ہے جو یہ معافی مانگ رہا ہے اور اس سے مجروح شخص کے جذبات کو کم نہیں کرتا۔ نمبر 2، ایک معافی جو آپ کے دل سے آتی ہے در حقیقت بہت سے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک جعلی معافی اس کے برعکس غیر ضروری وضاحتوں اور تفصیلات کا ایک مکمل گروپ پیش کرتا ہے جو صورتحال کے بارے میں شخص کے حقیقی جذبات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3 ہے اس قسم کی غلط علم عام طور پر ایک جملہ جیسے جن چیزوں سے آپ متاثر ہوئے یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز شامل ہوتی ہے۔ لفظ غلطیاں ہوئیں اکثر عوامی تقریر میں استعمال ہوتا ہے جب اسپیکر تسلیم کرتا ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے لیکن حقیقت میں غیر فعال آواز میں بولنے کا انتخاب کر کے براہ راست ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ غیر فعال صوتی جملے یہ نہیں بتاتے ہیں کہ صورتحال کا اصل ذمہ دار کون ہے، جبکہ ایک فعال صوتی جملہ کارروائی کے موضوع کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے غلطی کی۔ نمبر 4 ہے کہ جب کوئی شخص یہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ سے معافی مانگنا براہ راست ان کی طرف سے نہیں آ رہا، بلکہ یہ معافی صرف اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ کوئی اور سمجھتا ہے کہ یہ ضروری ہے اور یہ شخص معافی نہیں مانگے گا۔ معافی مانگنے کی کوشش کرتے وقت شخص جو کچھ بھی کہہ رہا ہے حقیقی معافی کے بارے میں
سب سے اہم چیز اس کے پیچھے کی کارروائی ہوتی ہے. اس کارروائی کا مقصد آپ کو محسوس ہونے والی چوٹ کی تلافی کرنا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پہلی بار جو غلط ہوا ہے اسے درست کرنے کی کوشش کریں. اس کا مطلب ہے الفاظ کو عمل میں لانا ایک اور اہم چیز ہے، اور ایک اہم چیز یہ یقینی بنانا ہے کہ ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا. یہ وہ چیز ہے جو ایک شخص کو قابل اعتماد معافی مانگنے والا بناتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا میسج دیا گیا ہے. Insincerity is always weakness. Sincerity even in error is strength. کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ. اللہ حافظ.